اکثر لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں کمیونسٹ ہوں. تو JNU میں جتنے سب کمیونسٹ لڑکے ہیں سب اپنے روم میں ہمارا ایک شعر لکھے ہوئے ہیں کہ مسجدیں کس نے جلائیں، کون مورت لے گیا، ہم اسی الجھن میں ایک دن مارکسوادی ہو گئے. مولانا صاحب، آپ نے جس شاعرانہ ماحول میں آنکھ کھولی اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیے، شاعرانہ ماحول میں تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، مثلا یہ کہ باغیانہ ماحول آپ کہیے، کیونکہ جیسے ابھی پچھلے دنوں میں اکثر لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں کمیونسٹ ہوں. تو JNU میں جتنے سب کمیونسٹ لڑکے ہیں سب اپنے روم میں ہمارا ایک شعر لکھے ہوئے ہیں کہ مسجدیں کس نے جلائیں، کون مورت لے گیا، ہم اسی الجھن میں ایک دن مارکسوادی ہو گئے. تبھی پچھلے دنوں میں لال قلعے کے ایک مشاعرے میں گیا تھا. میں نے وہاں ایک مطلع پڑھا. غزل کا مطلع یہ تھا کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چنبل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے. ذرا سی بات ہے لیکن ہوا کو کون سمجھائے، دیے سے میری ماں میرے لیے کاجل بناتی ہے. تو مجھ سے وہ سب جو لڑکوں نے کہا کہ سر یہ آپ نے تو نکسل کی تعریف میں آپ نے شعر کہا ہے. میں نے کہا نکسل کی تعریف میں شعر کہاں کہا. یہ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جب دنیا میں سماجی ناانصافیاں ہوتی ہیں تو اس قسم کے کرائم بڑھتے ہیں. مثلا آپ سوچیے کہ جیسے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تھا، ہم بغاوت پہ اترتے تھے تو ڈاکو بن جاتے تھے اور بیہڑ میں چلے جاتے تھے. اسی طرح آج کے زمانے میں جب ہم کسی چیز سے ہم بغاوت کرتے ہیں تو وہ سب نکسل موومنٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ ایک ہے وجہ. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم تو قلم کے آدمی ہیں، ہم جو احتجاج ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ مطلب شاید اچھا خود کو بھی یہ تکلیف نہ ہو. تو شروع میں یہ تھا کہ میرا نکسل میں بھی نام تھا.